السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آج ماشاءاللہ 26واں روزہ ہے اور آج جو رات آئے گی وہ 27ویں رات ہوگی۔ آج چونکہ رمضان کی 27ویں رات بھی ہے جو تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، اس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حدیث میں حکم دیا گیا ہے، تو ان مبارک راتوں میں سے ایک رات 27ویں رات ہے۔ 27ویں رات کا ہونا خود مبارک، اور دوسرا یہ رات شب جمعہ بھی ہے، جمعہ کی رات بھی ہے، تو اس لحاظ سے آج کی رات بڑی قیمتی ہے۔ جن لوگوں نے شب قدر کی تلاش میں روزانہ راتوں میں عبادت کی ہے تو وہ آج کی رات کو بھی غنیمت سمجھے۔ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے جمعہ کی رات ہونے کی وجہ سے بھی، اور 27ویں رمضان کی رات ہونے کی وجہ سے بھی، لہذا آج کی رات گھومنے پھرنے میں اور ادھر ادھر جانے کے بجائے اور ایک دوسرے سے چوراہوں پر بیٹھ کر بات چیت کرنے میں، گپ شپ کرنے میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے آج کی رات ہم عبادت میں لگا دیں۔ آج کی پوری رات ہو سکے تو جاگ کر عبادت میں گزاریں۔ جو لوگ جاگ نہیں سکتے تو وہ رات کو آرام کر لیں، لیکن ادھر ادھر گھوم کر اپنا وقت اور ایسی قیمتی رات ضائع نہ کریں۔ رات قیمتی ہونے کی وجہ سے یہ ایک بات کہہ دی ہے۔ آج کے مسائل میں جو مسائل بیان کرنے ہیں وہ صدقہ فطر کے مسائل بیان کرنے ہیں۔ رمضان کے مہینوں میں جن مسائل کی ہمیں سخت ضرورت پڑتی ہے اس میں ایک مسئلہ صدقہ فطر کا مسئلہ ہے۔ صدقہ فطر یعنی افطار کا صدقہ۔ آدمی رمضان کے روزے پورے کرتا ہے تو گویا کہ افطاری ہو گئی، اب اس افطار کا صدقہ، اس کو صدقہ فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں رمضان کے اندر روزوں میں ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، بات چیت میں یا کوئی اور عمل کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے، بدلے کے لیے شریعت نے صدقہ فطر کا حکم دیا۔ آدمی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں لغو کلام کرتا ہے، بیکار باتیں کرتا ہے، فضول کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، نابسا نامناسب باتوں کے اندر آدمی لگ جاتا ہے، تو ایسی جتنی کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کمی کوتاہی کو معاف کرانے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر کا حکم ہے۔ مال کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ ایسے ہی روزوں کے اندر ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے گویا کہ اس کی زکوٰۃ صدقہ فطر ہے۔ مال کی کمی کوتاہی کو معاف کرانے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی رمضان کے روزوں میں جتنی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنا وقت بیکار باتوں میں ضائع کر دیا، بیکار کاموں میں خرچ کر دیا، اور جیسی اللہ کی عبادت کرنی تھی ویسی عبادت نہیں کر پائے، تو ان صورتوں میں شریعت نے صدقہ فطر کا حکم دیا کہ آدمی صدقہ فطر نکال دے، اس کی برکت سے اللہ پاک کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری، واجب، ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، مقبول صدقہ شمار ہوگا، اور جو آدمی صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد ادا کریں تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ شمار ہوگا۔ ایک تو صدقہ ہم پورے سال نکالتے ہیں، تو جو آدمی اگر عید کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نہیں نکالتا، بعد میں نکالتا ہے عید کی نماز کے بعد، تو فرمایا کہ جیسے پورے سال صدقہ نکالتا ہے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ لیکن جو آدمی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نکال دیتا ہے تو یہ صدقہ فطر اللہ کے وہاں مقبول صدقہ شمار ہوتا ہے، فوراً قبول ہو جاتا ہے۔
تو بہرحال اس حدیث میں 3-4 باتیں بیان کی. پہلی بات تو یہ بیان کی کہ روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی جتنی باتیں رمضان میں ہو چکی ہیں ان سب باتوں سے پاک ہونے کے لیے شریعت نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا کہ ہر وہ مسلمان جو عقل مند ہیں، بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں، جس کے پاس 41,300 روپے یا اتنے روپے کا سونا چاندی ہے، یا جس کے پاس اپنا مکان رہنے کا بھی ہے، 2-4 مکان اور بھی ہیں جو بیچنے کے نہیں ہیں لیکن زائد ہیں، اس کی اصلی ضرورت سے زائد ہے، تو پھر اس آدمی کو زکوٰۃ تو اس پر نہیں آئے گی لیکن صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. جس آدمی کے پاس مثال کے طور پر 5 مکان ہیں، 1 مکان میں رہتا ہے، 4 مکان زائد ہیں، بیچنے کی نیت نہیں ہے، بچوں کی نیت سے رکھے ہیں، تو ان 4 پر زکوٰۃ تو نہیں آئے گی لیکن صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. یہ آدمی صدقہ فطر نکالے گا. زکوٰۃ میں 1 سال پورا ہونے پر نکالا جاتا ہے لیکن صدقہ فطر میں یہ دوسرا فرق کہ صدقہ فطر تو عید کے دن جو بھی آدمی مالدار ہو، 1 دن پہلے بھی مالدار ہو گیا تو اسے بھی صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. زکوٰۃ تو سال کے بعد آتی ہے لیکن صدقہ فطر تو عید کی صبح صادق کے وقت جو بھی آدمی مالدار ہے، 1 دن پہلے مالدار ہوا ہے تو اسے بھی صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. تو بہرحال جو مسلمان عقل مند ہیں، پاگل نہیں ہیں اور بالغ ہیں، صاحب نصاب ہیں، 41,300 روپے یا اتنے روپے کی سونے چاندی ہے یا ضرورت سے زائد مال ہے تو اس آدمی کے لیے صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے. تو ایک تو فائدہ بتلایا کہ صدقہ فطر نکالنے سے جن نمازوں میں، روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہیں اس کی معافی کا ذریعہ ہے. اور دوسری بات صدقہ فطر کا فائدہ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے. جو لوگ غریب ہیں، عید کے دن خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، تو اگر سارے مسلمان جن پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے وہ غریبوں تک پہنچا دیں تو غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں اچھی طرح شریک ہو سکتے ہیں. تو دوسرا فائدہ صدقہ فطر کا یہ ہے کہ لوگ مسکینوں تک جلدی صدقہ فطر کی رقم پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اور ان کے بچے بھی عید کی خوشیوں میں اچھی طرح شریک ہو سکیں. اسی لیے عید کی نماز سے پہلے دینے کا حکم ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دیں گے تب تو بے فکر ہوں گے، اور اگر عید کی نماز تک نہیں دیا تو غریب آدمی فکر مند رہے گا، وہ عید کی خوشیوں میں اچھی طرح شریک نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا کہ آدمی رمضان کے اندر صدقہ فطر نکال دے اور رمضان کے آخری دنوں میں نکالے تو زیادہ اچھا ہے. مفتہ بھی قول کے مطابق، یعنی جس پر فتویٰ ہے، جو آدمی رمضان سے پہلے صدقہ فطر نکالتا ہے تو وہ ادا نہیں ہوگا. صدقہ فطر رمضان میں ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے 2-4 دن پہلے یا کم سے کم عید کی نماز سے پہلے جب عید میں جاویں اس سے پہلے ادا کر کے جاویں. روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے، مانگنے سے بے نیاز ہو جاویں. یعنی عید کے دن اس سے پہلے غریبوں کو، مسکینوں کو اتنا مال پہنچا دو کہ ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. لہذا جن لوگوں کو اللہ نے مال دے رکھا ہے تو ان کو چاہیے کہ وقت پر صدقہ فطر ادا کریں. صدقہ فطر جیسے مقیم آدمی اپنے وطن میں رہتا ہے اس پر بھی واجب ہے، اور جو مسلمان کسی بھی کام سے دوسرے ملک میں گیا ہے، جیسے ہمارے بہت سے نوجوان کاروبار کے لیے دوسروں ملکوں میں جاتے ہیں، تو اگر وہ بھی مالدار ہیں تو انہیں بھی صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. صدقہ فطر جو آدمی جس جگہ ہے اسی جگہ کے بھاؤ کے حساب سے نکالے گا. ایک آدمی، مثال کے طور پر ہمارا کوئی آدمی قطر میں رہتا ہے، ایک مثال کے طور پر دبئی میں رہتا ہے، قطر میں رہتا ہے، تو وہ صدقہ فطر وہیں پر نکال دے، یا یہاں کے لوگ بھی ان کا صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، لیکن ان کا صدقہ فطر جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے نکالیں گے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں گیہوں کا بھاؤ تو بہت سستا ہے، 60 روپے میں 1.25 کلو مل جاتے ہیں، 56 روپے میں حساب بنتا ہے، احتیاطاً 60 روپے 60 روپے نکالیں گے. تو ایک آدمی جو دبئی میں ہے وہاں گیہوں کا بھاؤ اگر 1.25 کلو اگر یہاں کے 500 روپے کے حساب سے ملتا ہے
تو ان کا صدقہ فطر اگر یہاں کوئی آدمی نکالتا ہے تو 500 روپے کے حساب سے نکالے گا. آدمی جہاں رہتا ہے وہیں کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالا جائے گا. صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے. جس پر جو آدمی صاحب نصاب ہے تو ایسا آدمی چاہے رمضان کے روزے رکھے ہو یا نہ رکھے ہو، صدقہ فطر تو ہر ایک کے لیے نکالنا ہی پڑے گا. رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں میں بعض مجبور ہوتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ پائے تو ان کو بھی صدقہ فطر نکالنا ہے. اور بعض وہ ہے کہ جو روزے رکھ سکتے تھے پھر بھی جان بوجھ کر روزے نہیں رکھے، ان کو بھی صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ رمضان کے دن کا جو صبح صادق کا وقت ہے وہ اصل وقت ہے کہ صبح صادق کے وقت جتنے لوگ گھر میں زندہ ہیں ان سب کا صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. جو آدمی رمضان عید کے دن صبح صادق سے پہلے مر گیا تو اس کا صدقہ فطر نہیں ہے. جو آدمی عید کے دن صبح صادق سے پہلے مر گیا تو اس کا صدقہ فطر نہیں ہے. مثال کے طور پر 30 رمضان کو کوئی آدمی مر گیا تو چونکہ وہ عید کے دن زندہ نہیں ہے تو اس کا صدقہ فطر نہیں ہے. ایسے ہی گھر میں بچہ پیدا ہوا 30 رمضان کو یا رمضان کا چاند دکھنے کے بعد رات میں بچہ پیدا ہوا اور وہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. تو گھر میں جتنے لوگ صبح صادق کے وقت زندہ ہوں گے ان سب کا صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. عید کے دن صبح صادق کا جو وقت ہے وہ تقریباً 4:40 ہے. تو 4:40 پر صبح میں جتنے لوگ گھر میں زندہ ہیں ان سب کا صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. اور 4:40 سے پہلے جو آدمی مر گیا اس کا صدقہ فطر نہیں ہے. صدقہ فطر زندہ لوگوں کا ہوتا ہے. مرحومین کا جو لوگ مر چکے ہیں ان کا صدقہ فطر نہیں ہے. ان کے نام سے للہ صدقہ نکال سکتے ہیں لیکن صدقہ فطر مرحومین کے نام کا نہیں ہوتا. زندہ لوگوں کے نام زندہ لوگوں کے لیے صدقہ فطر ہوتا ہے. جو آدمی عید کے دن صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا تو اس کو بھی صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. جیسے کوئی آدمی 29 رمضان کو غریب تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن 30 رمضان کو اس کے پاس کہیں سے مال آ گیا، چاہے میراث میں مال آ گیا یا کہیں سے بھی اس کے پاس مال آ گیا. 30 رمضان کو وہ مالدار ہو گیا. مالدار مطلب اس کے پاس 41,000 روپے آ گئے تو یہ مالدار ہے. تو عید کے دن وہ عید سے پہلے مالدار ہو گیا ہے تو اس کو صدقہ فطر نکالنا پڑے گا. اور جو آدمی عید کے دن صبح صادق کے وقت غریب ہو گیا تو اس کے ذمے صدقہ فطر نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے تھے 29 رمضان کو، 30 رمضان کو وہ نقصان میں آ گیا اور اس کے پاس سے 70,000 کم ہو گئے، 30,000 ہو گئے تو اب اس کے ذمے صدقہ فطر نہیں ہے. سارا مال نقصان میں آ گیا، کچھ بھی نہیں رہا تو اب اس کے ذمے صدقہ فطر نہیں ہے. عید کے دن صبح صادق سے پہلے جو آدمی فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا تو اس کے ذمے صدقہ فطر نہیں ہے. اور جو مالدار ہو گیا اسے نکالنا پڑے گا. گھر کے اندر ماں باپ بڑی عمر کے ہیں تو ان کو تو نکالنا ہی ہے، لیکن جو بچے ان کے ہیں نابالغ ہیں ان کا بھی صدقہ فطر ماں باپ کے ذمے ہے. چاہے بچہ سمجھدار ہو یا نا سمجھ ہو، پاگل ہو، اس کا بھی صدقہ فطر ماں باپ کو نکالنا پڑے گا. اگر بچوں کے پاس مال ہے تو ان کے مال میں سے نکال دے یا ماں باپ خود اپنے مال میں سے نکال دے، دونوں باتیں جائز ہیں. ایسے ہی بیوی کا صدقہ فطر شوہر کے ذمے واجب نہیں ہے لیکن شوہر نکال دے تو وہ بھی جائز ہے. شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر نکال سکتا ہے. جیسے اپنے بچوں کے لیے صدقہ فطر شوہر نکالتا ہے، باپ نکالتا ہے، ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کا صدقہ فطر نکال سکتا ہے. گھر کے اندر بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اولادیں بالغ ہوتی ہیں. اب بالغ اولاد بعض تو ایسی ہوتی ہے کہ جن کے چولہے الگ ہیں، وہ کھاتے پیتے الگ ہیں، ان کی کمائی الگ ہے، ان کے کاروبار الگ ہیں، باپ کا الگ ہے. اور بالغ اولاد وہ اپنا الگ کاروبار کرتی ہیں، الگ مکان میں رہتے ہیں. اور بعض بالغ اولاد ایسی ہوتی ہیں کہ بالغ تو ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی وہ ماں باپ کی پرورش میں ہیں. جیسے بہت سے نوجوان 18-20 سال کی عمر کے، 22 سال کی عمر کے
ان کا پرورش اور ان کا سارا خرچہ باپ ہی اٹھاتا ہے. اگرچہ شادی شدہ ہے، بعض ایسے بھی بچے ہوتے ہیں کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ان کے چولہے ماں باپ کے ساتھ ہیں اور کاروبار کے اندر بھی ماں باپ کے ساتھ شریک ہے. تو بالغ اولاد دو قسم کی ہے، ایک تو وہ کہ جن کا کاروبار بھی الگ ہے، چولہا بھی الگ ہے، مکان بھی الگ ہے. تو یہ بالغ اولاد جن کا سب کچھ الگ ہے وہ اپنا صدقہ فطر خود نکال دیں، وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر باپ پھر بھی ان کا نکال دے تو بھی جائز ہے، یا پھر وہ بچہ کہ جو الگ رہتا ہے وہ اپنا بھی نکالے، ماں باپ کا بھی نکال دے تو وہ بھی جائز ہے. دونوں طرف سے نکال سکتے ہیں. بچہ خود نکال دے تو یہ بھی جائز، بچہ اپنا بھی نکالے، ماں باپ کا بھی نکالے تو وہ بھی جائز. اور اگر بچہ اس کا جو الگ چولہا ہے، الگ کاروبار ہے، اس کا بھی صدقہ فطر باپ نکالنا چاہے تو باپ بھی نکال سکتا ہے. دوسرے وہ اولاد کہ جو بالغ بھی ہیں لیکن ماں باپ کی پرورش میں ہے، ماں باپ کے ذمے میں ہے، تو ان کا صدقہ فطر ماں باپ بھی نکال سکتے ہیں. وہ بچہ خود نکالنا چاہے تو وہ بھی نکال سکتا ہے. صدقہ فطر 4 چیزوں سے نکالا جاتا ہے. یا تو آدمی 2.25 کلو گیہوں نکالے، ایک آدمی کا 2.25 کلو گیہوں، یا 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت، یا 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، یا 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت صدقہ فطر میں نکال ہے. یہ 4 چیزوں سے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے. گیہوں یا اس کی قیمت، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یا پھر 2.25 کلو جو، یا 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو جو کی قیمت، یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کھجور کی قیمت، یا 3.5 کلو کشمش. کشمش بولتے ہیں سوکھی انگور، دراکش جو ہم کھاتے ہیں سوکھی، اس کو کشمش بولتے ہیں. تو 3.5 کلو کشمش دے ہوئے ایک آدمی کا صدقہ فطر یا اس کی قیمت دے دیں. ابھی میں نے جو حساب لگایا ایک جگہ فون کر کے، ہمارے عام طور پر کریانہ کی بہت دکانیں ہیں، لیکن ہمارے دوستوں میں ہمارے جو حافظ مسلم ہیں ان کے اولاد ہیں ماشاءاللہ، ان کے چونکہ کاروبار زیادہ پھیلا ہوا ہے تو ہر سال میں اکثر انہی کو ان کے اولاد کو فون کرتا ہوں، انہی سے بھاؤ پوچھتا ہوں. تو ابھی نماز سے پہلے جو میں نے بھاؤ پوچھا ہے، بھاؤ یا تو درمیانی بھاؤ یا جو بہت زیادہ اونچا بھاؤ ہے، ان 2 بھاؤ میں سے نکال سکتے ہیں. درمیانی بھاؤ سے یا اعلیٰ بھاؤ، اونچا بھاؤ، اونچے ریٹ سے ہم صدقہ فطر نکال سکتے ہیں. اب اس میں ایک بات تو یاد رکھیں کہ جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے تو پھر وہ گیہوں سے نہ نکالیں. وہ صدقہ فطر اچھے بھاؤ سے اور اونچی چیزوں میں کھجور کشمش ہیں اس سے اپنا صدقہ فطر نکالیں تو زیادہ اچھا ہے. ان کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، مال زیادہ دیا ہے، تو انہیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے جب مال دیا ہے تو غریبوں کا فائدہ اس میں ہے کہ آدمی صدقہ فطر وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے ہوئے. گیہوں سے کم سے دے گا تو وہ بھی جائز ہے لیکن اچھا نہیں ہے. کوفہ کے اندر شروعات میں لوگ گیہوں سے دیتے تھے، لیکن جب وہاں پر ایک بڑے اونچے صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب وہاں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہاں تو گیہوں کا بازاری بھاؤ بہت سستا ہے، تو حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، تمہیں مال دیا ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے یعنی ڈبل وزن کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے. تو معلوم ہوا کہ جن کو اللہ نے گنجائش دے رکھی ہے، مال زیادہ دیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اچھے بھاؤ والی چیزوں کی قیمت لگاویں اور اس سے صدقہ فطر نکالیں. گیہوں کے بجائے کھجور سے نکالیں، کشمش سے نکالیں یا جو سے نکالیں. اب کس کا کیا بھاؤ ہے، یا تو وہی چیزیں نکال دیں یا اس کا بھاؤ، اس کی قیمت نکال دیں. تو سب سے پہلے گیہوں ہے، گیہوں 2.25 کلو نکال دیں، یا آج کل دکان میں گیہوں کی قیمت 32 روپے کلو ہے، تو 2.25 کلو کی 56 روپے قیمت بنتی ہے. 56 روپے، 50 اور 6 روپے. بہتر ہے کہ 60 روپے پورے نکال دیں، تو 60 روپے صدقہ فطر میں نکال دیں. جو درمیانی قسم کے لوگ ہیں، زیادہ نہیں نکال سکتے، تو وہ گیہوں کے حساب سے نکال دیں.
دوسرے نمبر پر جو ہے. جو کی قیمت آج کل 1 کلو کی 44 روپے ہے. 40 اور 4 روپے 44 روپے 1 کلو کی. تو 3.5 کلو جو کی قیمت 154 روپے بنتی ہے. 155 روپے یا 160 روپے نکال دیں تو 155 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے. اب یہ بھی نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. 155 روپے ہمارا ہر آدمی نکال سکتا ہے. گھر میں اگر میاں بیوی ہیں اور 2 بچے ہیں تو ایک کا 155 روپے ہے. تو 4 کا حساب لگا دیں. 150 کے حساب سے 4 کے 600 روپے ہو گئے, اوپر کے 5 روپے اور تو 620 روپے ہو گئے. تو کوئی مشکل نہیں ہے, یہ بھی آسان ہے. اور تیسرے نمبر پر کھجور ہے. کھجور کی آج کل جو قیمت دکان سے بتلائی وہ 240 روپے کلو ہے. تو 3.5 کلو کھجور کی قیمت 840 روپے بنتی ہے. 840 روپے 3.5 کلو کی قیمت ہے. یہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے. جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے, مال سے نوازا ہے, تو وہ کھجور سے نکالے. 840 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر. تو اپنا بھی, بیوی کا بھی اور بچوں کا بھی 840 روپے کے حساب سے نکال دیں. چوتھی چیز ہے کشمش. کشمش کا آج کل 1 کلو کا بھاؤ 260 روپے ہے. 260 روپے. تو 3.5 کلو کی قیمت 910 روپے بنتی ہے. تو 910 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے. جن کو اللہ نے بہت زیادہ دے رکھا ہے تو وہ 910 کے حساب سے اپنا, بیوی کا اور بچوں کا اسی حساب سے نکال دیں. جو لوگ ایسے ہیں کہ جو درمیانی ہیں, خود کا اور بیوی کا کشمش کے حساب سے 910 روپے کے حساب سے نکال سکتے ہیں تو اس سے نکالیں, اور بچوں کا درمیانی جو کی قیمت سے نکال دیں تو یہ بھی جائز ہے. اپنا اعلیٰ بھاؤ رکھیں, بڑے ہیں تو اگر کشمش سے نکال سکتے ہیں یا کھجور سے 840 روپے یا 910 روپے کے حساب سے ایک آدمی کا نکال دیں تو بڑوں کا اس کے حساب سے نکال دیں. اور چھوٹے بچے ہیں ان کا جو کے حساب سے 154 روپے 155 روپے نکال دیں. تو جتنے نابالغ بچے ہیں ان کا 155 روپے نکال دیں. اور جو لوگ سب کا, اپنا, بچوں کا, بیوی کا, سب کا کشمش کے حساب سے نکال سکتے ہیں تو کشمش کے حساب سے نکال دیں تو 910 روپے قیمت بنتی ہے. اب الگ الگ بھاؤ ہونے کی وجہ سے ان بھاؤ میں کچھ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. کوئی کل کے دن 950 روپے بھی بتا سکتے ہیں, میں نے 910 بتایا تو کوئی 925 روپے بتا سکتے ہیں, 950 بتا سکتے ہیں. تو الگ الگ بھاؤ ہیں. کشمش, سوکھی انگور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ایک بھاؤ نہیں ہوتا, تو الگ الگ بھاؤ کے حساب سے بھاؤ کے اندر چینجنگ آ سکتا ہے. میں نے یہ سارا ریٹ ابھی دکانوں میں, ہمارے محلوں میں جو چیزیں جس حساب سے بک رہی ہیں وہ بھاؤ نکالا ہے. تو اس حساب سے کھجور سے اگر نکالتے ہیں تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 840 روپے بنتا ہے. کشمش سے نکالتے ہیں تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 910 روپے بنتا ہے. جو کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 155 روپیہ بنتا ہے. اور اگر گیہوں کے حساب سے نکالتے ہیں تو 56 روپے ہیں, لیکن احتیاطاً 60 روپے نکال دیں. 60 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر نکال دیں. اسی سے کچھ اور مسئلے بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں, مرنے کے بعد اگر ہمیں پتہ ہے کہ ان کے روزے رہ گئے ہیں تو ان کے ایک روزے کا فدیہ 1.25 کلو گیہوں یا 60 روپے نکالنے ہیں. آج سے کچھ مہینے پہلے ہم 50 روپے بتاتے تھے, لیکن ابھی بھاؤ کے اندر فرق آ گیا, 32 روپے کلو ہو گیا ہے. اس لیے ایک نماز کا فدیہ ابھی یا تو 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت 60 روپے نکال دیں. ایسے ہی روزے جتنے رہ گئے ہیں تو ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں یا 60 روپیہ جو ہے نکال دیں. یہ ایک روزے کا فدیہ ہے. جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کے حساب سے نکال دیں. تو بہرحال یہ ساری قیمتیں بتا دی ہیں. جن کو اللہ نے مال دیا ہے مال کی قدر کریں. اللہ پاک حد سے زیادہ برکتیں دیتے ہیں. ہر سال جن لوگوں نے جو نکالا ہے ان کو پتہ ہے. ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر سال یہ اعلان کے بعد کئی گھروں سے دوسرے دن فون آتے ہیں, اور وہ اچھی طرح جن کو سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ دوبارہ پوچھتے ہیں. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے لوگ نکالنے کی گنجائش ہے, لیکن بعض لوگوں کو برسوں سے پتہ ہی نہیں تھا تو وہ گیہوں کے حساب سے ہی نکالتے آئے ہیں. گیہوں کے حساب سے جائز ہے,
لیکن جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے تو وہ زیادہ نکالیں. جو کے حساب سے 155 روپے نکالیں, یا گیہوں یا کھجور کے حساب سے نکالتے ہیں تو 840 روپے, اور اگر کشمش کے حساب سے نکالتے ہیں تو 910 روپے بنتا ہے. تو ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ ہر سال ہمارے جو مالدار لوگ ہیں جو نکال سکتے ہیں وہ فون بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ نکالتے ہیں. ہماری قوم کو اللہ نے سخاوت کا جذبہ دیا ہے, ماشاءاللہ بڑی سخی قوم ہماری ہے, اپنا بھی خرچہ نکالتی ہیں, اپنے پڑوسیوں کا رشتہ داروں کا بھی خیال کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ پورے ہندوستان سے ہمارے چندے کے لیے پہنچتے ہیں تو ہمارے شہر میں آ کر بہت خوش ہو کر جاتے ہیں. یہاں سے بڑی اچھی ان کی مدد ہوتی ہے, تو ماشاءاللہ ہمارے لوگ نکالتے ہی ہیں. تو یہ جو حساب بتایا اس حساب سے جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ نکالیں. کن کو دینا ہے کن کو نہیں دینا ہے, تو ماں باپ کو نہیں دے سکتے, اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے. صدقے فطر کی رقم اپنے بھائی بہنوں کو آپس میں جو غریب ہیں ان کو دے سکتے ہیں. بھائی بہنوں کی جو اولادیں ہیں, بھانجے ہیں, بھانجیاں ہیں, بھتیجا ہیں, بھتیجیاں ہیں, ان سب کو دے سکتے ہیں. چچا ہیں, پھوپھیاں ہیں, ماموں ہیں, خالہ ہیں, ان سب کو دے سکتے ہیں. ان کی اولادوں کو دے سکتے ہیں. جن پر صدقے فطر نہیں نکالنا ہے, جو کمزور ہیں, غریب ہیں, ان سب کو صدقے فطر کا مال دے سکتے ہیں. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. تو یہ 3 رشتے ہیں, میاں بیوی آپس میں نہیں دے سکتے ہیں. ایسے ہی اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتے ہیں, ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو صدقے فطر دے سکتے ہیں. جہاں للہ رقم دیتے ہیں وہاں صدقے فطر دینا جائز نہیں. جیسے مدرسے ہیں, ہمارے مکتب ہیں, اور مسجدیں ہیں, قبرستان ہیں, وہاں صدقے فطر کی رقم دینا جائز نہیں. دارالعلوم کے اندر زکوٰۃ کا مال اور صدقے فطر کا مال دینا جائز ہے. بہتر ہے کہ جتنے دارالعلوم ہیں اس میں ہم للہ رقم سے ان کی مدد کریں, اور زکوٰۃ صدقے فطر اپنی بستی میں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد زکوٰۃ سے اور صدقے فطر سے کریں, تو یہ زیادہ اچھا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرماوے. جو لوگ صاحب نصاب ہیں اللہ پاک ان کو بڑھ چڑھ کر صدقے فطر میں حصہ لینے کی اور زیادہ سے زیادہ رقم دینے کی اللہ پاک ان کو طاقت, حوصلہ, ہمت عطا فرماوے.